اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے امانت داری اور وفاداری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی آدمی سے کہا کہ اس کو 1000 دینار ادھار کے طور پر دے دیے جائیں۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی نے کہا کہ گواہ لے آؤ تاکہ میں اس معاملے کو لکھ لوں اور اس گواہ بھی بنا لوں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، کوئی کفیل لے آؤ۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کفیل کافی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو سچا ہے۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار مقررہ مدت کے لیے اس کو دے دیے۔ بس وہ شخص بحری راستے سے روانہ ہو گیا اور اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ پھر اس نے سواری کے لیے کوئی کشتی وغیرہ تلاش کی تاکہ مقررہ مدت کے اندر اس کے پاس واپس پہنچ سکے، لیکن اس کو کوئی کشتی نہ ملی۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی لے کر اس کو چھیلا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے اور ایک رکا بھی اس صاحب کے نام پر رکھ دیا جس سے اس نے وہ دینار ادھار کے طور پر لیے تھے، اور اس کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ پھر دریا کے کنارے آ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں شخص سے 1000 دینار بطور ادھار مانگے تھے، اور اس نے مجھ سے جب کفیل کا مطالبہ کیا اور گواہ کا مطالبہ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے کفیل ہیں اور وہی میرے گواہ ہیں۔ اس پر وہ راضی ہو گیا اور اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے اس کو پھر بھی یہی کہا تھا۔ تو میں نے اس کی رقم اس تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے کوئی کشتی مل جائے، مگر مجھے نہ مل سکی۔ اب میں اس امانت کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور خود واپس چلا آیا اور اپنے شہر جانے کے لیے کوئی کشتی ڈھونڈنے لگا۔ ادھر وہ آدمی جس نے اس کو قرض دیا تھا دریا کے کنارے آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کشتی اس کا مال لے کر آئی ہے یہ نہیں۔ اچانک اس کو وہی لکڑی نظر آئی جس کے اندر مال موجود تھا۔ اس نے وہ لکڑی اٹھا لی کہ گھر میں ایندھن کے طور پر کام آئے گی، لیکن جب اس نے اس لکڑی کو کھولا تو اس میں مال اور ایک روکا بھی دستیاب ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص واپس آ گیا جس نے اس سے قرض لیا تھا۔ اس نے 1000 دینار دوبارہ پیش کیے اور کہا خدا جانتا ہے کہ میں کشتی کی تلاش میں برابر کوشش کرتا رہا کہ تیرا مال تجھ تک پہنچا سکوں، لیکن اس کشتی سے پہلے اور کوئی کشتی مجھے نہ مل سکی جس پر سوار ہو کر میں تیرے پاس آ سکتا۔ اس نے کہا تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ اس کشتی سے پہلے جس میں سوار ہو کر میں آیا ہوں مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تیرا قرض ادا کروا دیا ہے جو تو نے ایک لکڑی میں رکھ کر بھیجا تھا، لہٰذا یہ جو دینار تو مجھے اب دے رہا ہے یہ واپس لے جا اور یہ تیری ہی ہیں۔ تو یہ 1000 دینار واپس لے لیے اس نے اور وہ شخص روانہ واپس چلا گیا۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ صدی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اگر قرض دینا ہو تو ایک مدت کے لیے اور پھر اس کی مدت کی جو ادائیگی ہے وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اسے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام امور میں بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ تجارت کی مشروعیت مطلب تجارت حلال ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارتی معاملات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں اور تجارت کی غرض سے ادھار لینا بھی جائز ہے۔ اسے یہ بات بھی معلوم ہوا کہ انسان واقعات سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور عبرت حاصل کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سمندر اور دریا میں تجارت کرنا اور بحری سفر کرنا بھی جائز ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ امانت، دیانت، صداقت اور خوف خدا جیسی صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو وہ آراستہ کرے۔ محترم سامعین، کم قیمت اشیاء جیسے کہ لکڑی، کوڑا وغیرہ کہیں پڑا ہوا ملے تو اس کو اٹھا لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ محترم سامعین، یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ بے شمار فوائد کی حامل ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔